بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان فہم نماز سیریز، تفسیری نکات، سورۃ الفیل۔ اس سورت کا ایک شان نزول ہے جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جس سے یہ پوری سورت کا مطلب ابھر کر کے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یمن کا ایک عیسائی بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس صورت میں ابرہہ کے لشکر کے انجام کا تذکرہ ہے۔ یہ لشکر کعبے کے اوپر حملہ کرنے اور کعبے کو نعوذ باللہ مسمار اور منہدم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور چونکہ پورا کا پورا لشکر بڑے بڑے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا، اس لیے اسی کی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی۔ دراصل اس بادشاہ نے صنعاء نامی علاقے میں ایک چرچ بنوایا تھا تاکہ سارے عرب یمن کو آئیں اور اس کے نتیجے میں اس علاقے کا کاروبار بھی خوب چمکے۔ سارے لوگ بیت اللہ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، اس سے اس کو بہت حسد تھا۔ وہ چاہتا تھا عرب لوگ بھی حج کرنے کے لیے یمن آئیں۔ اس کے لیے اس نے ایک چرچ بنایا۔ 60,000 کی فوج اور کئی ہاتھی اس کے ساتھ تھے، اس بادشاہ کے ساتھ۔ اس زمانے میں فوج میں ہاتھی رکھنا بہت ہی قوت کی نشانی سمجھی جاتی تھی، جیسے آج کل ٹینک کو اور بھی مختلف ہتھیاروں کو، نیوکلیئر کو ایک قوت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اس فوج کا نام بھی ہاتھی والی فوج پڑ گیا تھا۔ یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچ گیا۔ اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور اسی وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر پر برسائے۔ جس پر بھی یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی، سوراخ کرتی ہوئی زمین میں گھس جاتی۔ لشکر کے کچھ سپاہی وہیں پر ہلاک ہو گئے، اور جو سپاہی بھاگ سکے وہ راستے میں مر گئے۔ ابرہہ کا جو جسم تھا اس کی حالت یہ ہوئی، جو بادشاہ تھا جس نے اصلاً پوری فوج تیار کی اور فوج لے کر کے وہ بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آگے بڑھا، اس کے جسم کی حالت یہ ہوئی کہ ایک ایک حصہ جسم کا گل سڑ کر گرنے لگا، اور اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا، اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر کے ختم ہو گیا، اور اس کی موت انتہائی عبرتناک موت ہوئی۔ یہ واقعہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال ہی پیش آیا، بلکہ آپ کی ولادت سے تقریباً 70 دن پہلے پیش آیا۔ اس صورت میں اسی واقعے کا تذکرہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ سے دشمنی پر تلے ہوئے ہیں وہ اصحاب الفیل کی طرح برے انجام کا سامنا کریں گے، آپ ان سے پریشان نہ ہوں۔ پہلا لفظ اس صورت میں ہے الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ رؤیت کے معنی ہیں دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا یا عقل سے دیکھنا، دونوں مراد ہے۔ یہاں پر مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے ذریعے تمام قریش ہیں اور دوسرے لوگ بھی مخاطب ہیں جو اس واقعے سے خوب واقف تھے۔ انہیں غور کرنے کی اللہ نے دعوت دی،
اور سوالیہ انداز یہاں پر یہ بتانے کے لیے ہے کہ کتنا عظیم واقعہ ہے اور اس میں اللہ کی کتنی عظیم نشانیاں ہیں۔ اس صورت کو پڑھنے والے کو چاہیے کہ اس کے اندر جو چھپی ہوئی وارننگ ہے اس کو محسوس کرے اور کسی اور کی طاقت کے رعب میں نہ آنے کا عہد کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی طاقت ہے تو میں اتنی بڑی طاقت اور قوت والے خدا کو اپنا رب مانتا ہوں، تو مجھے اب اور کس بادشاہ سے اور کس شخص سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کی طاقت کے سامنے کسی اور سے مرعوب نہ ہونا، کسی اور کے طاقت کے سے مرعوب نہ ہونے کا عہد کرنا چاہیے۔ قید، اس میں ایک لفظ آیا ہے قیدہم فی تضلیل، علم یجعل قیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو ناکام نہیں بنا دیا؟ قید دراصل چھپی ہوئی تدبیر اور سازش کو کہتے ہیں۔ ابرہہ کا سارا کام علانیہ تھا لیکن چھپے ہوئے عزائم کچھ اور تھے۔ مشرق سے مغرب تک کی طرف ساری تجارت عربوں کے ہاتھ میں تھی، زمینی راستوں اور بحری راستوں پر بھی انہی کا عمل دخل تھا۔ اس عمل دخل کو ختم کرنا اس کا پوشیدہ اور چھپا ہوا مقصد تھا۔ اس آیت کا میں سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے وہ بے وقوفی میں سمجھتا یہ ہے کہ ان کی تدبیر کامیاب ہوگی، ان کا پلان آگے چل کر کے بہت کامیاب ہوگا، لیکن سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا کسی بھی انسان کی اللہ کے خلاف تدبیر کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کسی کی بھی اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ گو بظاہر کچھ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے لیکن اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ایک اور بات یہاں اس صورت میں غور کرنے کی یہ ہے کہ اصحاب الفیل کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لیا۔ جو لوگ 60,000 کی فوج اور کئی ہاتھی لا کر اکڑ رہے تھے ان کو ذلت بھری شکست دیکھنے کے لیے ایسا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار فوجیں ہیں، وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، یہاں تک کہ ہلکے نہ نظر آنے والے وائرس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ سکتے ہیں، بلکہ پوری کی پوری دنیا کو جام کر سکتے ہیں ہلکے نہ نظر آنے والے وائرس سے بھی۔ یہ اللہ کی طاقت و قوت ہے، اس طاقت و قوت کا دھیان کر کے اس پر یقین جمانے کی ضرورت ہے۔ اس صورت کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طاقت کو سوچیں اور سوچ کر کے اس کے اوپر اپنا یقین جمائیں۔ جب اللہ کی طاقت پر بندے کا یقین جم جاتا ہے تو پھر کسی اور کا ڈر یہ اپنے دل میں محسوس نہیں کرتا۔ ایک لفظ سجیل آیا ہے جس کا ترجمہ سنگ گل کیا گیا۔ یہ دراصل 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ یہ لفظ سنگ کے معنی ہے پتھر اور جیل کے معنی گل یعنی مٹی کے ہیں۔ مٹی جب پک جائے تو تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہے، تو اس سے جو کنکر بنتا ہے اس کو سنگ گل کہتے ہیں۔ ایسے کنکر یہ پرندے اپنے چونچوں میں پکڑ کر کے لائے تھے۔ جس کسی کو کنکری لگتی تھی اس کا گوشت جلنے اور سڑنے لگتا تھا۔ یہ پرندے کنکر اور مٹی اس طرح لے کر آئے تھے کہ جن کے اندر جراثیم تھے، اور وہ مرض کے جس کی وجہ سے فوجی جن کے اوپر یہ کنکری گرتی وہ مرنا شروع ہو گئے۔ اس وجہ سے ہمیں
یہ بات یقین کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ فائدہ اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس میں جیسا نقصان پیدا کرنا چاہے ویسا نقصان پیدا کر دیں گے. ہمیں اللہ کے دین پر، اللہ کے حکم پر جمے رہنے کی ضرورت ہے. ہم اس پر جمیں گے. دشمن کو ہلاک کیسے کیا جائے گا یہ اللہ جانتے ہیں، اللہ اپنی تدبیر کریں گے. ہمارا کام جو ہے ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں کہ ہم دین پر اور اللہ کے احکام پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں. یہاں پر چند سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور ان سڑتے اور جھڑتے ہوئے جسموں کو دیکھیے اور تصور کے کانوں سے ان کی آوازوں کو سنیے کہ 60,000 کی فوج اور ہاتھیوں کی چیخ و پکار اور چنگھاڑ کا کیا عالم ہوگا. ان کی چیخوں کو اور ان کی چنگھاڑ کو تصور کے کانوں سے سنیے اور دعا فرمائیے، اے اللہ ہمیں اس طرح غور کرنے کے قابل بنا کہ ہم اس صورت سے مختلف سبق سیکھ سکیں. آخری لفظ یہاں پر آیا ہے کعصف مأکول، کھایا ہوا بھونسا، یعنی وہ جو جانوروں کے منہ کے بازو سے چباتے ہوئے گرتا ہے وہ ہے چبایا ہوا بھونسا، جس کو جگالی کرنا بھی کہتے ہیں. یا پھر اس سے مراد وہ مادہ ہے جو ذبح کرنے کے بعد جانور کے پیٹ میں دکھائی دیتا ہے. تصور کیجئے کہ کچھ ہی دیر پہلے جو لوگ اپنی طاقت اور قوت پر اکڑ رہے تھے، چند ہی لمحوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حالت یہ کر دی کہ حقیر سے حقیر چبائے ہوئے بھونسے کی طرح ان کی حالت ہو گئی کہ جس کو دیکھ کر کے بھی گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے سبق حاصل کرنے اور اس میں غور و تدبر کرنے والا بنائے. السلام علیکم.